وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں یا خاص کر آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے درمیان میں بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں جیسا کہ آپ کا بیان ہے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا گھر ہو جو خوبصورت زینت والا ہو، یا پھر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کریں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 تا 93 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والے اعتراضات اور ہونے والے جو سوالات تھے ان میں سے چند کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر کے ساتھ مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی اور ضد کو بھی بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت حال کو بھی واضح فرمایا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، اور صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ یہ پیغمبر کیسا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جس مذہب پر چلتے آئے ہیں یہ پیغمبر کہتا ہے کہ وہ سرے سے مذہب اور عقیدہ ہی غلط ہے، کہ آپ کے آباء و اجداد شرک کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کی مخلوقات میں سے کسی نہ کسی کو برابر اور شریک ٹھہراتے رہے۔ انہوں نے مختلف طریقے اپنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے رک جانے کے لیے،
ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا، تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ چند افراد مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آگے یہ بات کہنے لگے کہ اگر آپ کو ان باتوں کے کرنے کے پیچھے کچھ مال مطلوب ہے تو سو ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہم سب میں سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ اگر آپ کو مکہ کی سرداری چاہیے تو سو ہم آپ کو اپنا چودھری اور سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کو کوئی جنون یا پاگل پن ہو گیا نعوذ باللہ تو پھر ہم آپ پہ ہزاروں روپے لگا کے آپ کا علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سن کر فرمایا، نہ مجھے مال چاہیے اور نہ مجھے بادشاہی چاہیے اور نہ میں پاگل ہوا ہوں، بلکہ میری حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ جتنی باتوں سے مجھے ڈرا رہے ہو یا لالچ دے رہے ہو، یہ ساری باتیں میرے سامنے کچھ بھی وقت نہیں رکھتی، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بس ایک بات میں واضح کرتا ہوں کہ میں آپ کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، سو میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اگر مانو گے تو آپ کے لیے بشارت دوں گا اللہ کی رضا کی اور سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی، اور اگر نہیں مانو گے تو میں پیغمبر صبر کروں گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پھر انجام کے اعتبار سے کس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور کس کا غلط ہوتا ہے، کس کا برا انجام ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ جواب سنا تو پھر وہ کہنے لگے کہ چلو پھر ایسا نہیں تو دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، تو پھر ہماری چند فرمائشیں ہیں وہ پوری کیجئے۔ وہ فرمائشیں فرمایا کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے اس مکہ کی سرزمین میں سے چشمے نہ جاری کر دیں۔ جیسے کہ ہم جاتے ہیں شام کی طرف اور اس کے علاوہ باقی علاقوں کی طرف، عراق کی طرف، وہاں بڑی بڑی نہریں ہیں اور علاقے بڑے سرسبز و شاداب ہیں، تو سو ہمارے لیے بھی ہمارے گھروں کے اندر سے نہریں جاری ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پہ چلو آپ نہریں جاری نہ کریں، کم از کم اپنے لیے تو کریں نا، کیا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، آپ کے لیے ایک بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، ان کے درمیان میں سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور جناب یہ سارا دنیا کی ریل پیل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ یہ دو کام کر لیتے ہیں تو تیسرا کام اس کے ساتھ یہ کریں، جو ہمارے آباء و اجداد فوت ہو گئے ہیں پہلے، آپ انہیں زندہ کریں، اور خاص کر ہمارا جو بڑا دادا تھا اسید بن کلاب، اسے زندہ کریں، اور وہ سارے آ کر آپ کے سچے ہونے کی تصدیق کریں، کہیں کہ آپ سچے تھے، تو پھر ہم مان جائیں گے، پھر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے، آپ مانیں نہ مانیں میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب آتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ نہیں تو پھر اگلی بات سنیں، آپ جو کہتے ہیں میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو پھر ہم آپ سے کہتے ہیں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، وہ جو تو کہتا ہے نا کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی اور یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابھی گرا دے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور جس رب کا تو نام لیتا ہے کہ وہ تیرا اللہ رب ہے اور وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے تیری طرف پیغام لے کے، اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آنا، اس بلا ہمارے سامنے آ جائیں اور آ کر ہم سے بات کر لیں،
تو تب جا کے ہم مانیں گے کہ آپ کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم کیسے آپ کو رسول مان لیں؟ جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، آپ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہم رزق کماتے ہیں، آپ کو بھی تجارت مطلب کہ یہ پیشہ تھا، آپ بھی رزق کماتے ہیں، یہ کیسے آپ پیغمبر ہیں جو کھانا پینا بھی آپ کا ہماری طرح ہے، سارا کچھ ہے آپ کا؟ تو یہ کچھ اور نظام ہونا چاہیے تھا، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا تو سونے اور چاندی کا بنا ہوا بڑا محل ہونا چاہیے تھا، تو سو وہ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ کچھ ہوتا دنیا کے اعتبار سے آپ بڑے چودھری ہوتے تو سو ہم پھر مان لیتے۔ جیسا کہ آپ نے السلام جب طائف کی طرف گئے نا، تو وہاں طائف کے سرداروں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا، تاکہ اگر کوئی بڑا چودھری نبی بنتا تو ہم مان لیتے، آپ تو غریب آدمی ہیں، تو غریب آدمی کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ باتیں کہی، آپ وہاں سے اٹھے، فرمایا تمہاری باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، آپ تو بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے نا وہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی عاتقہ بنت عبد المطلب، ان کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی امیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آگے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم والوں نے جو کچھ کہا آپ کسی بات پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں تمہیں کہتا ہوں اوتر کا فی السمائی، آسمان پہ چڑھ جا، اور آسمان پہ چڑھنا بھی ہم نہیں مانیں گے، بلکہ کیا ہوگا، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، ہمارے سامنے سیڑھی لگا اور سامنے دیکھتے ہوئے آسمان پہ چڑھ جا، اور وہاں سے جا کر ہمارے لیے وہ کتاب لے آ جس کو ہم خود پڑھیں، اور جو ہمارے من مانی باتیں ہیں نا، جو ہماری خواہشات ہیں، سو وہ اس میں ہونی چاہیے، تو ہم تب مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے پھوپھی زاد بھائی نے یہ بات کہی، جب دوسرے تو کہتے رہے، لیکن جب اپنے ہی ایسے کہنے اور کرنے لگ جائیں، آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اس بات کا بڑا دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ دیکھیں ان کا حال کیا، وہ تو دوسرے تھے، یہ تو اپنا تھا، ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام تسلی کے لیے نازل فرمایا، فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں اور یہ فرمائیں، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ تم یہ جو اتنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہو، اس کا تو مطلب یہ کہ آپ مجھے رب مان رہے ہو، کہ یہ جو میں اپنی مرضی سے چشمے جاری کر دوں، اپنی مرضی سے اتنے بڑے بڑے سونے چاندی کے محلات بنا دوں، اور اپنی مرضی سے جناب یہ مکہ والے پہاڑ اٹھا کے بالکل ختم کر کے ادھر چشمے جاری کر دوں، اور یہ ساری کی ساری سرزمین کو میں زرخیز کر دوں اور جہاں باغات ہو جائیں، یہ تو رب کا کام ہے، اور آپ مجھے اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ سبحان ربی، بھائی میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں پیغمبر بھی اپنے رب کا شریک نہیں ہوں۔ ہاں میری حیثیت کیا ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں تو بشر ہوں، لیکن آپ اور میرے بشر ہونے میں فرق یہ ہے، رسول اللہ نے مجھے رسول بنایا اور تمہیں رسول نہیں بنایا۔ تو یہ واضح کر دیا آپ علیہ السلام کی زبان مقدس سے، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ میرا رسول بن کے آنا اور آپ کی فرمائشیں یہ ساری اپنی جگہ پہ، لیکن فائدہ اور نفع اس آدمی کو ہوگا جو مجھ پر ایمان لے کے آئے گا اور میری بات کو مانے گا۔ اگر ایمان نہیں لائے گا تو فرمایا میرے ذمہ ہے پہنچا دینا، میں نے سو آپ تک پہنچا دیا، آپ نے نہیں مانا تو میں صبر کروں گا اس بات تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب فیصلہ آ جائے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی پیغام کی وضاحت بھی ہو گئی، ساتھ میں آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ آپ کا شان اور مقام، عزت، مرتبہ سب کچھ برقرار اپنی جگہ پہ، لیکن آپ علیہ السلام کی اصلیت وہ بشریت تھی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بشر رسول بنا کر مبعوث کیا، اور دوسرے نمبر پہ جو عظمت اور شان ہے وہ ایسا رسول اور ایسی عظمت عطا فرمائی
کہ اتنی عظمت اور رسول رسالت میں مطلب کہ بلندی وہ 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام کو بھی نصیب نہ ہو سکی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عظمت اور شرف سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی